ماشاءاللہ ہم سب کو انتظار رہتا ہے، جیسے ماں باپ کو انتظار رہتا ہے کہ بچے کی شادی کب ہو اور گھر میں بہو کب آوے. ارے بولو انتظار رہتا ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں کو انتظار رہتا ہے کہ میری شادی کب ہو اور میری بیوی کب آوے. چھوٹے بچوں کو انتظار ہوتا ہے کہ عید کب آوے اور نئے کپڑے کب سلاوے. ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ملازمت کرنے والوں کو انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا کیا کہتے ہیں پرموشن کب ملے اور ہم کو اونچی کرسی کب ملے، اس کی فکر ہوتی ہے. ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہم سب کو انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا اجتماع کب آئے گا. اب اللہ نے وہ دن دکھلا دیے کہ 13-14 جنوری کو ہمارے شہر اور ضلع کا اجتماع انشاءاللہ ہوگا. مولانا ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ عمومی ہدایت کے اسباب بیان کیے، اور ایک مرتبہ ہم لوگ تھے تو ایک عرب نے میرے کو یوں کہا، مولانا قرآن پاک میں جو ہدایت کے دینے کی آیت ہے وہ کتنی ہے؟ ارے میں کہا تم صاحب علم ہو، تم عرب ہو، تم قرآن والے ہو، تم بتلا دو. ہم کو تو 2-3 آیتیں معلوم ہے. ایک تو والذین جاہدوا فینا ہر مبلغ کے منہ پر ہے. ارے بولے ہے کہ نہیں؟ جب مجاہدہ کریں گے تو اللہ ہدایت دے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جب آدمی انابت اللہ کرے گا تو اللہ پاک بولو ہدایت دے گا. وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ. اگر تم عمل کرنے کی نیت سے دھیان اور توجہ کے ساتھ دین کی باتوں کو سنو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو پھر اللہ پاک بولو. ایسی انہوں نے 10-11 آیتیں لکھ کے میرے کو دی. میں بھی حیران ہو گیا کہ قرآن پاک میں بھی کیسے کیسے عجائب ہے. تو مولانا ابراہیم صاحب نے ایک جگہ بات شروع کی کہ بھئی عمومی ہدایت کے 3 سبب ہے. عمومی ہدایت کے 3 سبب یاد ہے کسی کو؟ سنا دو، محنت کرو. عمومی ہدایت، بعضوں کو کسی عمل پر، کسی خواب پر، کسی ایسے موقع پر، جیسے صبح میں نے کہا نا کہ فستو اور رب الکعبہ پر اللہ پاک نے ماننے والوں کو ہدایت دی، اور قاضی شورے کے فیصلے پر اللہ پاک نے یہودی کو ہدایت دے دی. وہ انفرادی ہے. عمومی ہدایت، اللہ پاک عمومی ہدایت عطا فرماوے. مولانا نے کہا ایک تو گھر گھر کی ملاقات، دوسرا حجاج کرام کے قافلے جو پہلے چلتے تھے اور راتوں میں یا دن میں کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں لوگوں کو قریب کرتے تھے اور لوگ ان کی باتوں کو سن کر ہدایت پر آتے تھے. گھر گھر کی ملاقات، حجاج کرام کے قافلے، اور تیسری بات جو مولانا نے بتلائی ہمارا یہ عمومی اجتماع. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو گیا، 2 دن آئے ایسی تو بہت سی باتیں سنی. نہیں، اللہ پاک کی طرف سے بعض مرتبہ ہدایت کے اسباب میں سے یہ عمومی اجتماع ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ہدایت دیتا ہے. ایک مرتبہ ہم ایک علاقے میں تھے، اس نے کہا کہ میرے کو جو ہدایت ملی ہے تمہارے اجتماع کی برکت سے ملی. میں نے بھائی کیسے ملی؟ بولے میری آفس میں ایک مسلمان کام کرتا تھا. اس نے میرے کو یوں کہا کہ فلاں تاریخ کو سنیچر اور اتوار کو میں اجتماع میں جاؤں گا. میری 2 دن کی چھٹی، اتوار کی تو چھٹی ہے، میں سنیچر کے دن بھی نہیں آؤں گا اور جمعہ کے دن بھی نہیں آؤں گا. میری 2 دن کی چھٹی قبول کر لیں. اس نے پوچھا بھائی کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا میں اجتماع میں جاؤں گا. بولے میں آ سکتا ہوں؟ بولے ہاں. اس نے کہا میں بھی آؤں گا تیرے ساتھ. اب یہ دونوں گئے. اس نے پورا اجتماع بتلایا، یہاں استنجا کھانا ہے، یہ وضو کھانا ہے، یہ کھانے کا ہے، یہ نماز کی ہے، یہ تشکیلی پنڈی، یہ پوری باتیں بتلائی. پھر کھانے کے وقت میں کھانے کے زون میں لے گیا اور اس نے دیکھا کہ کالے اور گورے ایک ساتھ کھانا کھا رہے. بس اس کی گاڑی اٹک گئی.
اس نے کہا بھائی ہمارے ملک میں کالے اور گوروں کو ملانے کے لیے کروڑوں ڈالر لوگوں نے خرچ کر دیے، لیکن آج تک یہ ملے نہیں۔ ان کے رستے الگ، ان کے رستے الگ، ان کی کالونی الگ، ان کی کالونی، ان کی اسکول، ان کی اسکول، ان کی ہاسپٹل، یہ سب الگ ہے۔ یہ کون سی محنت ہے کہ جس نے کالے اور گورے کو ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانے کے لیے بٹھا دیا؟ اب وہ تو دائی تھا، تبلیغ والا تھا، اب اس نے جو سنائی 6 نمبر 5 کام دعوت اجتماع، اس نے کہا کہ اگر اتنی اچھی محنت ہے تو میں بھی اس دعوت کی مبارک محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارا عمومی اجتماع ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سامان بن جاتا ہے۔ ہمارے ہزاروں آدمی جو غیر مانوس جس کو میں اور آپ کہتے ہیں، وہ اللہ پاک نے اس دعوت کی مبارک محنت سے، اجتماع کی برکت سے اللہ نے ان کو مانوس قرار دے دی۔ ایک علاقے میں اجتماع ہو رہا تھا، بیٹا 3 دن لگا چکا تھا، اس نے گھر والوں کو کہا دیکھو ابا کو مت بتلانا ورنہ میری پٹائی ہو جائے گی، میں جا رہا ہوں۔ اب ابا گھر پہ آئے، اتنا تو پتہ چل ہی جاوے کہ آج کل اجتماع ہے تو میرا بیٹا کہیں چلا تو نہیں گیا۔ اب گھر میں بیٹا نہیں، ماں کو پوچھا کہاں گیا؟ کہیں گیا ہی نہیں، کہاں گیا؟ بولے یہیں کہیں گیا۔ باپ نے کہا کہ نہیں یہ اجتماع میں ہی گیا ہوگا۔ باپ نے استنجا کو بھی انتظار نہیں کیا اور سیدھا آیا اجتماع کے میدان میں۔ اب وہ استنجا تو استنجا ہی ہوتا ہے، وہ تھوڑا رکے گا، سیدھا استنجا خانے میں گیا۔ تو ہماری جماعت تو استنجا خانے میں کھڑی رہتی ہے نا۔ اس نے کہا حساب کرو چلو۔ اب اس نے پانی ڈالا، دھو ڈالا، اچھی صفائی کی، حاجی صاحب جاؤ۔ پھر حاجی صاحب استنجا سے نکلے تو 2 آدمی کھڑے ہیں، حاجی صاحب یہ صابن لے لو اور پانی سے ہم تم کو دھلا دیتے تو اپنے ہاتھ دھو۔ انہوں نے ہاتھ دھوئے تو ایک نے کہا حاجی صاحب یہ ٹوال رومال ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ حاجی صاحب کا جو ٹیمپریچر تھا نا وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونے لگا۔ پھر آگے بڑھے تو گرمی کے دن تھے، حاجی صاحب ٹھنڈا پانی پی لو۔ پھر آگے بڑھنے گئے، حاجی صاحب چائے تو پی لو۔ اب حاجی صاحب نے پانی بھی استعمال کیا، ٹوال بھی استعمال کیا، صابن بھی استعمال کیا، پانی بھی استعمال کیا اور چائے بھی استعمال ہو گئی۔ جو چیز جب پیٹ میں پڑتی ہے نا پھر آدمی اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ چھٹے آدمی نے کہا حاجی صاحب تھوڑے ایمان یقین کی بات ہو رہی ہے۔ اب حاجی صاحب نے فائدے تو پورے اٹھا لیے تھے تو ان کی بات مان کر وہ بیٹھ گئے۔ بیان کے بعد ایک آواز لگتی ہے، کیا لگتی ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، بولو۔ اب وہ آواز جیسے لگی، وہ تو اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے آئے تھے، لیکن ہدایت کے اسباب اجتماع ہمارا عمومی ہدایت کا سبب ہے۔ جب یوں کہا کہ بولو بھائی بولو تو سب سے پہلے حاجی صاحب کھڑے ہوئے۔ بیٹا آڑ میں چھپ کر بیٹھا تھا کہ میرے ابا کو پتہ چل جائے گا تو میرے کو ہاتھ کے ہاتھ یہاں سے بھگا دیں گے، لیکن جب وہ بیٹے نے دیکھا کہ حاجی صاحب تو کھڑے ہو گئے تو بیٹا بھی سامنے آیا۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو ابا نے بیٹے کو کہا تو بھی کھڑا ہو جا، 4 مہینے لکھا دے۔ اب وہ تو لکھانے آیا ہی تھا لیکن ڈرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ہدایت دے دی تو باپ بیٹے دونوں اجتماع سے 4 مہینے کے لیے گئے۔ باپ آیا تھا روکنے کے لیے اور اللہ پاک نے اس کو ہدایت دے دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، کان میں روئی ڈال کر آئے، طفیل ابن عمرو دوسی، میں سنوں گا نہیں۔ اور مکے کے 3 دروازے تھے، مکے میں داخلے کے 3 دروازے، تینوں پر چوکی پہرا بیٹھا ہے۔ دیکھو یہاں ایک محمد نامی آدمی ہے جس نے میاں بیوی کو الگ کر دیا، باپ بیٹے کو الگ کر دیا، خاندان کو الگ کر دیا۔ اگر تم نے ان کی بات سنی تو تم کو بھی، لیکن اللہ پاک نے تو قرآن پاک کے ذریعے سے ایک ہدایت، الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جاوے؟ تو فضیل ابن عیاض اوپر ڈاکہ زنی کرنے کے لیے جا رہے اور تہجد میں قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی تو فوراً اتر کر
کہنے لگے ہاں وقت آ گیا، وقت آ گیا، اور وہیں سے اللہ نے زندگی کو بدلا. تو کہتے ہیں کہ اولیاء کے سردار اللہ نے بنا دیا. تو اللہ کا ایک نظام ہے. تو طفیل ابن عمرو دوشی نے بہت دنوں تک کانوں میں روئی ڈالی تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز کانوں میں نہ آئے. لیکن جس کی مقدر میں ہدایت ہے بولو تو اللہ دے کے رہے گا. یہ ہمارا اجتماع عمومی ہدایت کا سامان ہے. پھر دل میں ایک بات آئی. دل میں بات ڈالنے والا کون ہے بولو؟ اللہ. اللہ نے دل میں بات ڈالی. میں تو شاعر ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کروں گا، نہیں تو ان کی بات ان کے حوالے. اب اس نے غصے میں روئی نکالی. یہ روئی نکالنا غصے میں وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ باجے مطلب ہم تشکیل کرتے ہیں تو آدمی نہ کرتے کرتے سب سے پہلا بستر غصے میں لا کر رکھ دیتا ہے. تو میں تو بہت خوش ہوتا نا، ارے بھائی غصے میں بھی تم آ گئے اور 4 مہینے لگا دیے تو اللہ پاک تمہارا بیڑا. جن کی بیرون کی تشکیل ہوتی ہے نا وہ نانا کرتے ہیں اور وہ غصے میں پاسپورٹ دے دیتے ہیں. میں آصف بھائی کو کہتا ہوں جلدی سے جمع کر دو. یہ غصہ اتر جانے کے پہلے پاسپورٹ اپنے آگے بڑھ جانا چاہیے. اللہ کا ایک نظام ہے. تو انہوں نے روئی نکالی اور بولے میں بھی تو شاعر ہوں، میں بھی تو عقل مند ہوں. ہر آدمی اپنا آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ارے بولو. بہت سال پہلے راندیر میں قاری محمد طیب صاحب آئے اور انہوں نے مثال دی. ہر آدمی اپنا آپ کو عقل مند کیسا سمجھتا ہے؟ مثلا یہ گھڑی میں کتنے بجے ابھی؟ 1:10. یہ میری گھڑی ہے مثلا. اور تمہاری گھڑی میں کتنے بجے؟ ارے بولو نہیں. 5 منٹ آگے. یہ میری گھڑی ہے. میں تم کو یوں کہوں گا کہ بھئی تمہاری گھڑی میں 1:05 ہے نا، تمہاری گھڑی پیچھے ہے. میں کیا کہوں گا تم کو؟ تمہاری گھڑی. اور تم میرے کو کیا کہو گے؟ مولانا تمہاری گھڑی آگے. قاری صاحب نے وہاں قاری محمد طیب صاحب نے مثال دی راندیر میں. ہر آدمی اپنا آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور اس کی 2-3 مثالیں. ایک مثال میرے کو یاد ہے 1980 میں آئے تھے قاری محمد طیب صاحب. تو انہوں نے کہا میں بھی تو عقل مند ہوں، میں بھی تو شاعر ہوں. اب اللہ کا کرنا جیسے جیسے قرآن کی آواز قریب آتی گئی یہ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے قریب بیٹھ گئے. آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ اٹھ کے جانے اس لیے کہ مکے کے لوگ بھی ان کی واچ کر رہے تھے. اب جب یہ گھر جانے لگے تو یہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب اللہ کے نبی نے فرمانا شروع کیا اشہد ان لا الہ، ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا نبی ہوں. اور آپ نے دعوت دی. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی اس کلمے کو قبول کرتا ہوں. تو یہ عمومی ہدایت اللہ پاک نے جو کٹر پہاڑ کی چوٹی پر سے گر جائیں گے، سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے، محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے، ایسے قسمیں کھانے والوں کو بھی اللہ پاک نے جب مکہ فتح ہوا اور عمومی مجمع آیا اللہ پاک نے ہدایت دی. تو میں اور آپ اللہ نے ایک موقع دیا ہے 13-14 تاریخ کو، 13-14 جنوری 2024 کو ہمارا اجتماع طے ہوا ہے. جب گھر میں شادی طے ہو جاتی ہے بولو گھر کا کوئی مرد، عورتیں، بچے چین سے بیٹھتی ہے؟ ایک جگہ شادی ہوئے تو باپ بھی دعوت دے، بیٹا بھی دے، بہو بھی دے، رشتہ دار ہوئے تو بیٹی. ارے بھئی کیا ہے؟ ہر ایک کو ایک فکر ہوتی ہے کہ ہماری شادی میں یہ لوگ آ جاتے. اللہ کرے، اللہ کرے. یہ شادی تو دنیا کی ایک چھوٹی سی دیر اور دنیا کی ایک ٹیمپریری ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اگر میں نے اور آپ نے کسی کی آخرت کی دعوت دی اور کسی کو اجتماع میں شرکت کی دعوت دی اور گھر گھر تک دعوت پہنچا دی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کب کس کو اللہ ہدایت دے وہ تو قیامت کے میدان کے اندر کھلے گا. کچھ کارگزاریاں تو ہمارے سامنے آئے گی، باقی 80-90% کارگزاریاں کب کھلے گی؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں اجتماع ہو کے چلا جاوے اور ہمارے مسجد کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگ ہمیں یوں کہوے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں. ایسا نہ ہو. ہمارے ایک مالوڑ کے ساتھی نے کل آصف بھائی کو فون کر کے پوچھا بھائی یہ تنفیذی مشورہ کہاں ہے، کب ہوگا، کون سے علاقے میں؟
کیوں کہ ہم نے ان کو دعوت نہیں پہنچائی تو وہ بیچارے مجبور ہو گئے. ہم نے ان کو صبح کی فجر کی نماز کے لیے کل کہنا بھول گئے تو مجمع اطمینان سے فجر کی نماز پڑھ کر آیا. تو ہمیں یاد دہانی تو بولو. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اگر ہم نے یاد دہانی کرائی اس موقع پر ہمارا کوئی گلی، ہماری کوئی گھر، ہمارا کوئی محلہ، ہماری کوئی بلڈنگ، ہمارا کوئی دیہات، ہمارا کوئی مانوس غیر مانوس علاقہ باقی نہ رہے، اس کی محنت ابھی سے ہو جائے. اور ہم اپنے پروگرام میں لے لے کہ 13-14 جنوری کو کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی کاروبار اس دن نہیں، سب کی چھٹی، اور 100% ایک ماحول بنائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری اس محنت پر لاکھوں کروڑوں کو اللہ ہدایت دے گا. میاں جی محراب یوں فرماتے تھے ہم کس کی محنت پر لگے ہمیں پتا نہیں، ہماری محنت پر کتنے خیر وجود میں آئے گی وہ تو قیامت کے دن کھولے گا. اس لیے دوستو بزرگوں، ابھی سے ہم زمینوں کے متعلق ابھی اجتماع طے ہوا تاریخ کہاں ہوگا؟ سورت ضلع میں ہوگا. ہر علاقے والے 50-60 بیگھہ زمین، بلکہ اس سے بھی زیادہ اب تو چاہیے گی، 50,000 دعاؤں میں یہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آئے گا. یہ ہمارا سورت ضلع کے تمام دیہات والے اس بات کی امیدیں لگاویں، اللہ سے درخواست کرے، اپنی بس کی کوشش کر لے کہ اللہ اجتماع ہمارے یہاں ہونا چاہیے. بھائی 50-60 بیگھہ زمین ہے، آپ نے پورے گاؤں کو متفق کر دیا، اس علاقے والوں کو خبر کر دی، انہوں نے اپنے طرف سے پیش کر دیا کہ بھئی میری زمین طے ہے، آپ نے اس کے لیے اچھا. یہ سب کرنے کے باوجود بھی یہ طے نہیں کہ اجتماع آپ کو ملے. ابھی پالنپور میں کچھ علاقے والے اجتماع لینے کے لیے آئے، انہوں نے تمام مستورات نے روزہ رکھا، تمام نے 15 دن پہلے سے صدقے نکالے، سب نے مردوں نے عورتوں نے 3 دن لگائے. اور جس دن یہ جماعت آنے والی تھی اجتماع مانگنے کے لیے اس وقت کے اندر کافی تعداد میں صدقہ نکالا، پوری رات روئے، اور اس کے نتیجے پر پھر اجتماع طے ہو گیا. تو اللہ کے کرم سے ایک ہی اجتماع سے ایک ہی علاقے کے 60-70 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی. بھائی فاروق صاحب نے پہلا اجتماع 1980 کا جب طے ہونے جا رہا تھا تو کرنل امیر الدین اور ان کے ساتھ 12 ساتھی انگلینڈ پہنچے ڈیوسبری کے اجتماع میں، اور یوں کہا کہ حضرت ہمارے یہاں اجتماع ہونا چاہیے امریکہ میں. اب 10-12 آدمی ہیں. بھائی اتنے بڑے حضرت جی کو آپ لے جاؤ گے، کیا تیاری ہے، کیا اس میں آپ جماعت دو گے؟ ایسا نہ ہو کہ جس علاقے میں ہماری اجتماع ہو جاوے وہ علاقے والے بالکل بیٹھے ہی رہے. 2-3 سال سے غلط تجربہ ہو رہا ہے ہم کو. جہاں ہم نے اجتماع طے کیا وہاں سے ایک افراد بھی نہیں نکلا، ایک جماعت بھی نہیں نکلی. ارے اللہ کے بندو، اجتماع تو اللہ کو قریب کرنے کے لیے، گھر گھر کی ایک نظام صحیح کرانے کے لیے ہم اجتماع کر رہے ہیں، خالی نام کے لیے. اور پتہ نہیں کیا کیا غلط بات چلی. انشاءاللہ آگے کوئی موقع پر میں آپ کو سناؤں گا کہ اجتماع کے نام پر کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں. 400 آدمی کا روز کھانا بن رہا ہے. بھئی کس نے تم کو کہا؟ کس کے مشورے سے ہو رہا ہے؟ باہر سے کلیکشن آیا نہیں، یہاں کے لوگوں کو خبر نہیں. آج ہماری حلقہ نمبر 1 کی دعوت، کس نے کہا تم؟ وہ بات ہو گئی. یہ تمام باتیں نہیں دوستو بزرگوں، ہم تو اپنا آپ کو محنت میں ڈالیں. گھر پتی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے. بھائی 200 گھر ہے تو 200 آدمی ہماری بستی سے نکلنے چاہیے. ہمارے علاقے میں اگر اجتماع ہے 500 گھر ہے تو 5 گھر پتی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے. ہم اس کی تیاری کریں، ہم اللہ سے مانگے. تو کرنل صاحب گئے 12 آدمی کو لے کر، اور پوری شورا بیٹھی ہے، حضرت جی کے سامنے پیش کیا. حضرت جی نے کہا بھائی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت جی 12 آدمی آئے اور اتنا بڑا ملک، اور آپ نہیں ابھی ان کو بھی تھوڑا اور ٹھہرنے دو، تھوڑا پلیٹ فارم ان کا مضبوط ہونے دو، اس کے بعد دیکھیں. کچھ نصرت والے ساتھی ہو، کچھ اجتماع کو لے کر چلنے والے، کچھ یہ تمام باتیں. پھر جماعتیں نکلے تو ٹھیک ہے واپس آ گئے. کرنل صاحب نے کہا تم کو رونے کی ضرورت نہیں، ارے تم کو نا امیدی کی ضرورت نہیں، تم روتے رہو، اس لیے کہ حضرت جی کا دل بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو، اللہ کے ہاتھ. تو یہ تو پوری رات روئے. فاروق صاحب نے یہاں تک سنایا کہ شاید بغیر سحری کا روزہ بھی رکھ لیا.
اتنا روئے اتنا روئے. پھر دوسرے دن حاضر ہوئے. مشورہ 3 دن کا اجتماع تھا تو پہلے دن تو نہ کہہ دیا, دوسرے دن حاضر ہوئے. اب یہ دوسرے دن کرنل صاحب نے کہا کہ یہ بیچارے غریب درخواست لے کر آئے ہیں, اور اتنا کہہ کے 12 کے 12 آدمی ایک دم زور سے رونے لگے. حضرت جی کا دل بھی نرم ہو گیا, اور جن لوگوں نے کل نہ کہا تھا ان تمام نے کہا حضرت جی اجتماع دے دو, ہم سب جائیں گے. اب ہو گئے اجتماع دے. اب کیا کریں گے؟ اجتماع کی محنت کے لیے چاروں طرف سے جماعتیں آ رہی. پھر یہ بزرگان دین جنہوں نے درخواست کی تھی وہ نظام الدین پہنچے حضرت جی کے پاس, اور یوں کہا حضرت جی ہم نے 10-12 آدمی کی 1 سال کی جماعت تیار کر کے رکھی ہے جو ہمارے ملک میں 1 سال لگائے گی. ہم تم سے 1 آدمی مانگنے کے لیے آئے. حضرت جی نے کہا ہمارے پاس کہاں آدمی, پوری دنیا کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. تو وہ قاضی صاحب تھے, قاضی صاحب نے کہا یہی تو قربانی ہے حضرت جی, آپ کے پاس آدمی نہیں ہے اور آپ 1 آدمی ہم کو دو گے تو انشاءاللہ آپ کی قربانی شمار ہو جائے گی. بھائی آپ کے پاس 10 آدمی اور ضرورت 15 کی ہے, آپ نے 10 میں سے 1 دے دیا, آپ کے لیے قربانی بنے گی. تو حضرت جی بھی ہنس کے کہنے لگے بھائی تم کس کو چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا ابراہیم صاحب. اب طے ہو گیا, 1 سال کے لیے گئے. اس سال کے اندر ان لوگوں نے, مولانا ابراہیم صاحب کا جانا طے نہیں تھا, وہ تو انگلینڈ گئے تھے, اور ان لوگوں میں سے 1 آدمی 1980 کے اجتماع کا موجود ہے, باقی سب کا تو انتقال ہو گیا تھا. ان 1 آدمی نے اور 2-4 آدمی سے مشورہ کر کے یوں کہا مولانا آپ اپنی کھیتی جو لگائی ہے 1980 کی قربانی کی کھیتی کو دیکھنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ اور وہ رونے لگے کہ آپ اتنے قریب آگے, انگلینڈ تک آگے. تو مولانا کا طے نہیں تھا, مولانا نے اپنا پروگرام بدلا اور انگلینڈ سے امریکہ کے اجتماع میں پہنچے. اس کی کارگزاری فاروق بھائی سناتے تھے کہ پہلا اجتماع کہاں سے شروع ہوا تو مولانا ابراہیم صاحب کا 1 سال لگا, اور ان کو رونے پر اجتماع ملا, اور آج اللہ نے پورا حالات بدل دیے. ایک زمانہ تھا کہ 100 مسجدیں 100 جماعتیں. اب کیا کریں گے؟ تو فاروق بھائی نے رائے دی کہ بھئی ایک جماعت کو بڑی مسجد کو چاند شہید بھیج دو, اور چاند شہید کی جماعت کو بڑی مسجد. یہ ٹھکانے 100 ہے اور جماعتیں بھی 100 ہے. اب ان کی ایسی ترتیب بنی. آج اللہ کے کرم سے ہزاروں علاقے مسجدیں, عبادت خانے اور ٹھکانے اللہ پاک نے بنا دیے. یہ سب وہ 1980 کے اجتماع کی برکت ہے. میں اور آپ نہیں جانتے دوستو بزرگوں کہ اللہ پاک کتنی عمومی ہدایت کا نظام چلائیں, لیکن ہماری ہر بستی کے لوگ اس بات کی خوشی محسوس ہو, اللہ کرے اجتماع میرے یہاں ہو, اللہ کرے اجتماع میرے یہاں ہو. ابو ایوب انصاری کے وہاں تو اللہ کے نبی کی اونٹنی بیٹھی ہے, ورنہ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ اللہ کے نبی کی اونٹنی بولو میرے گھر بیٹھنی چاہیے. بیٹھے گی تو کسی ایک جگہ پر, لیکن ہم تمام کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے جیسے گھر میں مکان نیا ہو گیا, کلر نیا ہو گیا, گھر کے کپڑے تمام کے نئے ہو گئے, کیا بات ہے بولے گھر میں شادی ہے. ایسے دوستو بزرگوں ہمارے اجتماع کی برکت سے ہمارے گھروں میں اللہ کے احکامات آ جاوے, ہمارے گھروں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جاوے, ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت, اللہ کا ذکر, سادگی, حیا, پاک دامنی, اور ہمارے گھروں میں اللہ کے دین کی محنت کے چرچے اور اس کے لیے قربانی کے جذبہ اللہ پاک ان تمام کو بنا دے. اس لیے ہمارے مجمع ابھی سے دعاؤں میں لگے, ابھی سے فکر میں لگے, اپنے اپنے علاقوں کے گاؤں کے بستیوں کو تیار کریں, اور اس کے ساتھ مل کر پورے گاؤں کو متفق کر کر, اگر گاؤں کی 2 جگہ ہے آپ اس میں سے دیکھو کون سی جگہ, آپ اتفاق کر لو کہ یہ جگہ پر اجتماع مانگنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے طے تو کیا یہ گاؤں کی یہ زمین میں اور اجتماع کے لیے دوسروں کا نہیں, نہیں ہوگا وہاں ہوگا, ایسا نہ کریں, بلکہ پیار محبت کے ساتھ پورے گاؤں کو اجتماع کے ساتھ ایک طلب کے ساتھ روزے, دعائیں, صدقہ, خیرات اور ہر گھر پتی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے. ان تمام جذبات کے ساتھ اگر میں نے اور آپ نے قربانی دی, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 2024 کا 13-14 جنوری کا ہمارا اجتماع انشاءاللہ پورے عالم کے لیے
اور خصوصاً ہمارے علاقے کے لیے اللہ پاک اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. بھائی اس کی تھوڑی دعوت ہم سب چلا دیں. یہ باڈولی سے لے کر بیارا مکائی اور بلیشور اور لاسپور اور راندیر کے ہمارے بربودن وریاؤ اور جہاں جہاں ہمارے ان میں جہاں جہاں جگہ ہے 50-60 بیگھہ جگہ چاہیے گی. بھائی اتنی چاہیے گی 60 کے اوپر. اور ایسی کہ ابھی سے آپ دیکھ لو اگر کوئی تیار ہوتا ہے تو وہ زمین کو دیکھ لو کنویں کتنے کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ زمین بھی دیکھیں گے اجتماع بھی جانتے ہوگا. لیکن ہم سب کے جذبات یہ بنے ہوگا کسی ایک جگہ لیکن تمام دیکھنے والوں کو تیاری کرنے والوں کو اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنے والوں کو اللہ پورا ثواب عطا فرمائیں گے. تو کریں گے سب انشاءاللہ. اس میں میں نے بھی پٹری پہ فون کیا تھا بلیشور کافریتا لاسپور بھی سب جگہ فون کر دیے ہیں. ابھی کیونکہ 2-5 دن ہی ہوئے تو اور ساتھیوں نے تیاری کرے پھر یہ آپ لوگ کو لکھا دے کہ بھائی ہمارے وہاں زمین ہے. 15-20 دن کے بعد جوڑے. ہاں 15 دن کے بعد لکھا تو دے رہے کم سے کم کہ بھائی ہمارا فلاں لاسپور میں زمین ہے ویارا میں زمین ہے بلیشور میں زمین ہے. تو ایک تقاضا اپنے سامنے رہے گا تو پھر بعد میں آگے کا سوچیں گے. برابر ہے. یعنی زمین آپ دیکھ لو گاؤں والوں کو متفق کر لو اس گاؤں والے کے جس کی زمین ہے اس سے ملاقات کر لو اور پوری پکی بات ہو جائے تو جعفر بھائی لکھا جعفر بھائی کو فون کر دینا. ٹھیک ہے بھائی. اور اس کے لیے جیسے مولانا نے کہا نا دعا بھی کرے اللہ سے مانگتے بھی رہے عافیت اللہ پاک خیر کے کوئی راستے نکال دے گا انشاءاللہ. بھائی بابا کا ہے بابا بھائی یہ پٹری والے جو آئے ہیں نا کھانا کیا نظام ان کا ہے مولانا. کہاں گئے نہ بلا کے لاؤ نہ بمبے والے بلا کے لاؤ باڈولی گئے بلا کے لاؤ اپنے مولانا پٹری والوں کا کھانے کا نظام. ایک کام کر لے چلو نہیں پہلے کرا لے آپ بیٹھ کر اپنے عزائم کا پردہ بنا کر دے رہے اس کے بعد دعا کر لے. چلو جلدی بیٹھ جاؤ.